إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، اللہ کے تمام احکامات وہ حق پہ خیر پہ مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم، اللہ رب العزت کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جسے نعوذ باللہ لغو، فضول، بے مقصد کہا جا سکے، جبکہ اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کرنا، بری رائے قائم کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کن کا کام ہے؟ یہ کفار کا کام ہے، یہ مشرکین کا کام ہے، یہ منافقین کا کام ہے۔ ہمارے دل اللہ رب العزت کے اوپر مکمل طور پہ مطمئن ہونے چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے تمام فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے۔ بدگمانی یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں قرآن کریم کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ بدگمانی کرنا کن کا کام ہے، اور پھر چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہے۔ اور یہ گفتگو عام طور پہ ماخوذ ہوگی امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب سے، اس کتاب کا نام ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد، اس کتاب کا موضوع کیا ہے جو بتا سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ انعامات پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ جی، زاد المعاد اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ جو بتا سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی ذرا اونچی بات سے نا۔ سیرت اور فقہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اور کوئی کاوش کوشش
تو جواب تقریباً ٹھیک ہے کہ اس کتاب کا موضوع سیرت ہے، بلکہ فقہ سیرہ ہے۔ زاد المعاد کتاب کا پورا نام کون بتائے گا؟ چلیے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ زاد المعاد کتاب کا پورا نام کون بتائے گا؟ ایک منٹ، شاید کوئی اور ہو، پھر ورنہ آپ کے پاس آئیں گے۔ جی کوئی ہے؟ جی ماشاء اللہ، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ آئیں ذیشان آپ بھی آئیں، عمران آپ بھی آئیں، جلدی آئیں جلدی، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ تو کتاب کا نام کیا ہوا؟ پھر ذرا باقی بھی دہرا لیں تاکہ اب یاد ہو جائے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی اب ترجمہ کون کرے گا؟ جی آپ کلا کریں بس۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ جی بیٹا فرقان۔ تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کا مطلب کیا ہے؟ المعاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ آخرت کے لیے زاد راہ۔ اگر آپ آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زاد راہ آپ کو اس کتاب سے مل جائے گا۔ اور یہ زاد المعاد یہ کتاب جو ہے، یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ فی ہدی خیر العباد۔ بندوں میں سے جو سب سے افضل بندے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدی یہ ان کی سیرت کے بارے میں ہے۔ تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ آجائیں بیٹا آپ دیں گے سبھی کام آپ سنبھال دینے کا۔ تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے سرہانے کے پاس پڑھی ہونی چاہیے۔ سرہانے کے پاس کیوں پڑھی ہونی چاہیے؟ سونے سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کر کے سوئیں۔ یہ کتاب سیرت کی کتاب ہے، لیکن سیرت کی سادہ کتاب نہیں ہے، فقہ سیرہ ہے۔ اس لیے اس میں آپ کو فقہی گفتگو بھی ملے گی، اس میں آپ کو حدیثی فوائد بھی ملیں گے، اس میں آپ کو عقیدہ کے موضوع پہ گفتگو بھی ملے گی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فوائد ملے، اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اگرچہ فی الحال مجھے مترجم کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور نہ ہی پتا ہے کہ کس مقبے نے شائع کیا ہے، اور نہ ہی میرے پاس موجود ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد مؤلف کون ہو گئے تھی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ جب انہوں نے اپنی کتاب میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا، اس غزوے کا، غزوہ احد کا، اور غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی، اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ آپ نے چھوٹی پہاڑی پہ، جس کو آج جبل الرما کہتے ہیں، 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ کس کی قیادت میں؟ جو نام بتا سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ جی خالد بن ولید۔ تو اور کوشش، یا ایسے نہ کریں، آج تو اتنے طالب علم موجود ہیں، آج تو چاہیے تھا 10-15 ہاتھ کھڑے ہوتے، میرے لیے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا۔ سادہ سے سوال ہے، کوئی گہرے سوالات تو ہے نہیں، معلومات عامہ ہیں۔ جبل رما پہ 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ تیر انداز ان کے کمانڈر کون تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بڑے افسوس کا مقام ہے جی. اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے میں نے اور آپ نے جواب نہیں دینے تو کون دے گا؟ ہمارا تو صبح و شام اوڑھنا بچونا، ہماری گفتگو سب کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. بہت افسوسناک. جی عبداللہ بن زبیر آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جامعہ سلفیہ کے طالب علم نہیں ہے. جامعہ سلفیہ والوں کو یہاں سوچنا چاہیے کچھ. جی یہ مرکز حسن بن علی کے طالب علم ہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے، تو ان 50 میں سے کتنے لوگ نیچے اتر آئے تھے؟ 40. 10 اوپر رہے. اور یہ 10 صحابہ کرام نے بعد میں شہادت پائی جب خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے ان پہ حملہ کیا. نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ یہ جو شہید ہوئے یہ کیسے لوگ تھے جی؟ مطلب کردار کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کیسے لوگ تھے؟ اعلیٰ ترین لوگ تھے. ایسے ہی ہے نا؟ اعلیٰ ترین لوگ کردار کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آگے تھے، لیکن شہید ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کا دانت بھی ٹوٹا، چہرہ بھی آپ کا زخمی ہوا، سر پہ بھی چوٹ پہنچی، غم کے اوپر غم آئے، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام کو میدان جنگ چھوڑنا پڑا. اس صورتحال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا. اللہ نے تم پہ کیا اتارا؟ امن اتارا، سکون اتارا، سکینت اتاری، جبکہ اس سے پہلے تمہیں غم کے بعد غم پہنچ چکا تھا. وہ سکینت کیا تھی؟ وہ اونگ کی شکل میں تھی. میدان جنگ میں اونگ آئے بہت بڑی بات ہے، وہاں پہ تو نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی، اللہ کی طرف سے ایک احسان تھا. یغشا طائفۃ منکم، یہ مسلمانوں کے ایک گروہ پہ یہ اونگ چھا رہی تھی. وہاں پہ ایک گروہ اور بھی تھا. یہ کون سا گروہ ہے؟ قد اہمتہم انفسہم، جنہیں دین کی کوئی فکر نہیں تھی، جنہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جنہیں نبی علیہ السلام کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، جنہیں اپنی پڑی تھی کہ ہم بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کفار کی تلوار چل جائے. یہ کون لوگ تھے جی؟ منافقین. تو میرا پھر یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ مدینہ سے جب نکلے تھے کتنے تھے مسلمان؟ کتنے تھے جب مدینہ سے نکلے تھے؟ 7,000 1,000. اور راستے میں کتنے الگ ہو گئے تھے؟ یہ کون تھے؟ منافقین. تو اب آپ کہہ رہے ہیں میدان میں بھی منافقین ہیں. کیوں جی علماء کرام؟ جب منافقین الگ ہو گئے تھے تو باقی کون رہ گئے تھے؟ 700. اس لیے مفسرین کہتے ہیں، ویسے تو یہ میدان شیخ فرید اللہ صافی صاحب کا ہے، ان کے سامنے تفسیر کے موضوع پہ گفتگو کرنا تو زیادہ مناسب تو نہیں لگتا، لیکن چلے نسبت تو کی جا سکتی ہے علماء تفسیر کی طرف اقوال کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو شرم کے مارے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ
منافقین بھی بظاہر کیا شمار ہوتے تھے؟ مسلمان۔ اس لیے چند منافقین ایسے بھی تھے جو شرم کے مارے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے، اور پھر کئی کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، بدگمانی کیسی؟ جیسی بدگمانی کیا کرتے ہیں اہل جاہلیت۔ اہل جاہلیت کون ہوتے ہیں جی؟ کفار۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفار کا کام تھا، اور اب کون کر رہے ہیں؟ منافقین۔ تو بدگمانی اب پھر کن کی عادت ہوئی؟ منافقین کی اور کفار کی۔ یہ بدگمانی کیا تھی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ بدگمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ دین اور دین والے اب باقی نہیں بچیں گے۔ اس بدگمانی کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کی حکمت کا انکار۔ مسلمانوں کے اوپر غم آئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چوٹ لگی، اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی، لیکن وہ لوگ اس حکمت کے انکاری تھے اور اس معاملے میں تقدیر کے بھی انکاری تھے کہ یہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا، اس چیز کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، آگے کیا ہے؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، نہیں آگے چلے گئے ہم، قل ان الامر کلہ للہ، کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں؟ جو فیصلہ کیا گیا کہ احد کی لڑائی کہاں لڑی جائے؟ مدینہ سے باہر، فیصلہ یہ ہوا آخر میں، اس میں ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہمارا مسئلہ قبول نہیں کیا گیا، تو اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ یہ ایک تفسیر ہے کس کی؟ قل ان الامر کلہ للہ، اور ان کے قول کی کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے؟ کیا معاملے میں سے کچھ کے اوپر ہمارا بھی اختیار ہے؟ تو اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الامر سے مراد فیصلہ، کہ جو فیصلہ ہوا اس میں ہماری رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ہمارا مسئلہ قبول نہیں کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الامر سے مراد ہے فتح و نصرت، کہ فتح و نصرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمیں فتح و نصرت نہیں ملے گی، ان کو ملے گی جو مکہ سے آئے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہے کن کی؟ منافقین کی۔ اور آگے چل کر اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ واضح طور پہ اعتراض کر رہے تھے اور تقدیر کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لو کان اللہ بالامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مانی جاتی، فیصلہ کرنے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، تو آج ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں رہتے، لڑنے کے لیے میدان میں نہ آتے، تب بھی ان لوگوں نے آنا ہی آنا تھا جن کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس میدان میں قتل ہونا ہے۔ اللہ کی تقدیر کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بدگمانی کا تذکرہ کیا ہے کہ بدگمانی کرنا منافقین کا کام ہے، مشرکین کا کام ہے۔ یہ تھا غزوہ احد۔ اب آپ چلیں صلح حدیبیہ کی طرف۔ صلح حدیبیہ سے پہلے
مدینہ منورہ سے جب نبی علیہ السلام نکلے تو آپ نے کیا اعلان کیا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم عمرے پہ نکل رہے ہیں، جنہوں نے نکلنا ہے ہمارے ساتھ نکلے۔ باقاعدہ اس کے لیے مہم چلائی گئی، لوگوں کو ترغیب دی گئی۔ کتنے لوگ نکلے تھے؟ 1400 لوگ نکلے ہیں، لیکن کئی لوگ نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ جب آپ واپس آئیں گے تو کئی لوگ آپ سے کہیں گے کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا وہ عذر تھا، ہمارے بچوں کا مسئلہ تھا، ہمارے جانوروں کا مسئلہ تھا، اس لیے ہم نہیں نکل سکے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نہیں نکلے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل مسئلہ تھا بدگمانی کا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ بدگمانی کا۔ وہ کیا؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ تمہارا یہ خیال تھا، تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، اور نبی علیہ السلام اور مومن کسی بھی شکل میں واپس مدینہ نہیں آ سکیں گے۔ کفار مکہ وہاں پہ ان کو قتل کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور تم بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ان کے ساتھ نہیں گئے، ہماری جان بچ جائے گی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے بدگمانی کی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی نصرت نہیں کرے گا۔ تو یہ بدگمانی کرنا کن کا کام ہے؟ یہ منافقین کا کام ہے، یہ کفار کا کام ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھے۔ تو اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ میرے مسلمان بھائی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی چلیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار جس کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی، شادی کو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال ادھر سے علاج کروایا، ادھر سے علاج کروایا، اس شیخ صاحب سے دعا کرائی، اس شیخ صاحب سے دعا کرائی، علاج کر کر کے تھک گئے، دعائیں کر کر کے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اولاد دے دی اور انہوں نے والدین نے بچے کا خوب عقیقہ کیا، خوب جشن منایا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمرے پہ بھی گئے، اللہ کی راہ میں ایک مسجد بھی بنائی، اور سال کے بعد پتہ چلا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ہاں جی، کیا خیال آتا ہے دل و دماغ میں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک تو اللہ نے 25 سال تک ان کو اولاد نہیں دی، اتنی دعائیں کی، اتنا علاج کیا، اولاد دی ہے تو حقیقت بھی کیا، کوئی شرک بھی نہیں کیا، عمرے پہ گئے ہیں، نیکیاں کی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، گھر میں 5 10 بیٹے سنڈے پھر رہے ہیں، اور یہ غریب اتنی مشکل سے بیٹا ملا، برسوں کی حسرت پوری ہوئی، اور اب اللہ نے لے لیا۔
اللہ نے بچہ لینا ہی تھا تو ان کے لیتے جن کے 10 ہیں، 5 ہیں. کیوں جی ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں؟ یہ ہے بدگمانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ جرم ہے، یہ سوچ جرم ہے، یہ سوچ گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہے. جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والی نہیں ہے، جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو پھر یہاں پہ آ کے بدگمانی کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا رہا فوت ہوتا رہا. ایک بیٹے نے عمر پائی 16 مہینے کی، وہ کون تھے؟ ابراہیم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادت میں کون آگے ہوگا؟ قربانیاں دینے میں کون آگے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیٹا واپس لیا تو آپ کے بازوؤں پہ ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابراہیم، تیری جدائی کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ آسمان والا ناراض ہو جائے. ہم وہی الفاظ کہیں گے جن الفاظ سے رب راضی رہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کوئی بدگمانی نہیں کی. آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن قائم رکھا ہے. اگر بدگمانی کی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام یہ کام کرتے. مکہ میں اللہ کی راہ میں مارے کھائیں، بے عزتی برداشت کی، اور پھر اللہ کی خاطر مکہ کو چھوڑا. چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، میری سوچ، میری گندی سوچ، آپ کی سوچ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کے لیے وہاں پہ محل بنا دیتے. اتنی بڑی قربانی دے کر آئے، اور محل میں ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی، لیکن مکہ میں بھی ازمائشیں برداشت کر کے آئے، سفر بھی ازمائشوں میں گزرا، اور آگے مدینہ میں بھی ازمائشیں منتظر ہیں. غربت، گھر موجود نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مکہ یاد آتا ہے. اوپر سے کبھی بدر کا مارکا، کبھی احد کا مارکا، کبھی خندق کا مارکا، کبھی بیٹے شہید ہو رہے ہیں، کبھی بانجے شہید ہو رہے ہیں، کبھی بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، کبھی یہ زخمی ہے، کبھی وہ زخمی ہے، اور اوپر سے بار بار یہ اپیلیں بھی ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں مال دو جو پہلے ہی غریب ہیں. تو یہاں پہ بدگمانی کو آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئی. ایمان مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ شر کا ارادہ نہیں کیا. تو جو آدمی اللہ کے ساتھ بدگمانی کرے وہ کفار کے طریقے پہ چل رہا ہے، منافقین کے طریقے پہ چل رہا ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، بچوں کو بھی نماز پہ لگایا ہے، باپ بیٹے سب فجر کی نماز پہ موجود ہوتے ہیں، ابا جی امی جان تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرتے ہیں، مسجد میں خرچ کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی دور ہیں. لیکن کیا جی، والد صاحب جی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہی دنوں جوان بیٹا بھی فوت ہو گیا، انہی دنوں کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا. اب یہاں شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنے کا.
تو شیطان کے ان وسوسوں سے، ان حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تیرے فیصلے پہ راضی، تیرے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، تو نے اس میں بھی میرے لیے خیر کا کوئی ارادہ کیا ہے۔ وہ حدیث کیوں نہ ذہن میں آئے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کے معاملے پہ، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر شکل میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر شکل میں اس کو جو ثواب ملتا ہے۔ اگر اس پہ مصیبتیں آئیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کرتا ہے؟ اجر و ثواب۔ اور اگر اللہ اس کو نعمتیں دے، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، تو تب بھی اللہ سے اجر و ثواب لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ حدیث کیوں نہ یاد آئے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں کن پہ آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام پہ آتی ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر نیک ہوتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے بعد آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب سے زیادہ ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ نیک ہیں۔ پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی حساب سے اس پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید یہ چاہتے ہیں، دعا یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پہ کوئی آزمائش نہ بھیجنا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، یا اللہ رحم فرما، لیکن آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، شاید اللہ مجھے دعائیں کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے عبادات کرنے کا مزید موقع دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان جب تک مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں عام طور پہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر گھر والے اور خود بھی مصلی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر 5 وقت کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، پھر گھر میں تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر گھر میں داخل ہونے کے اذکار بھی پڑھے جاتے ہیں، پھر شام کے اذکار بھی، صبح کے اذکار بھی۔ شاید اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ذات کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آپ نے کتنی ایسی فیملیاں دیکھی ہوں گی جن کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن جب جادو میں مبتلا ہوئے، جب جنوں والے مسائل بڑے، اور پھر اللہ نے موقع دیا، اللہ نے توفیق دی، کسی ایسے شیخ صاحب کے پاس پہنچی، کسی ایسے مولوی صاحب کے پاس پہنچے، کسی ایسے عامل کے پاس پہنچے جو کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے والا تھا۔ اس نے رہنمائی کی کہ میں دم کروں گا، لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں۔ گھر کا کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو جو کسی نماز میں پیچھے رہے، گھر کا کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو شام کے اذکار نہ کرے، جو صبح کے اذکار نہ کرے، اور گھر میں ہر وقت سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ گھر سے شیطانی چیزوں کو نکالا جائے، میوزک کو نکالا جائے، گھر میں موجود مجسموں کو نکالا جائے، تصویروں کو نکالا جائے۔ وہ گھر جو شیطان کا اڈا تھا چند ہی دنوں میں کیا بن گیا؟ دین اسلام کا مرکز بن گیا۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے خیر ثابت ہوئی کہ شر ثابت ہوئی؟ خیر ثابت ہوئی۔ تو اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مثالوں کی طرف اب میں آتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالی کفر کو توحید پہ، دین اسلام پہ ایسا غلبہ دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، حتیٰ کہ توحید کا نام و نشان مٹ جائے گا، دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو ایسا آدمی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کرنے کے باوجود
مسلمانوں کی مدد نہ کریں، اہل ایمان کی مدد نہ کریں؟ اللہ نے تو کہا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم لازمی طور پہ مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسئلہ یہ ہے، مومن بن کر تو دکھائیں، ایمان ثابت کر کے تو دکھائیں۔ آپ کلمہ بھی پڑھیں، شرک و بدعات کا ارتکاب بھی کریں، آپ کے ملک میں شرک کے اڈے قائم ہوں، اور پھر آپ کہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن ازمائشیں بیچ میں آتی ہیں، اس پہ بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ابھی بدگمانی کے تعلق سے مجھے یاد آیا، آپ فلسطین کا معاملہ لے لیں، اہل غزہ کا معاملہ لے لیں، کتنے دنوں سے مار کھا رہے ہیں جی 7-8 مہینے ہو گئے، اور مسلسل مار ہی کھا رہے ہیں۔ کتنے شہید ہو چکے ہیں؟ 37,000، اور جو زخمی ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ گھر ان کے گر چکے ہیں، بے گھر وہ ہو چکے ہیں، رزق کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اگر انہی ایام میں اللہ ان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، انہی ایام میں اگر وہاں پہ زلزلہ آ جائے تو کیا ذہن میں آئے گا آپ کے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا، اللہ نے بار بار کہا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں نہیں آ رہی جتنے تمہارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چند گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں۔ تو اگر یہ مصیبتیں آتی ہیں، ان کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کا گھر اس سے واپس لے کر، اس کا بیٹا اس سے واپس لے کر، تاکہ اس مصیبت پہ صبر کرے اور اس کے درجات میں اضافہ ہو، اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف پھر آؤں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو ذکر کیا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، اور اس قسم کے دیگر اوصاف اللہ نے ذکر کیے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا ظاہر کفر ہے، ان کا ظاہر گمراہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو نعوذ باللہ غلط کرایا۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس کے ظاہر کو لیا جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور اس گمراہی کا ازالہ تب ہوگا جب بعد میں آنے والے یہ گمراہ فرقے، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کی گفتگو پہ پڑھیں گے، اس کی روشنی میں چلیں گے، تو تب آپ کا عقیدہ صاف ہوگا۔ ان کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کرانا نہیں آیا، اللہ کا تعارف کرانا آتا ہے تو ان گمراہوں کو آتا ہے، ان معتزلیوں کو آتا ہے، ان اشعریوں کو آتا ہے، ان قدریوں کو آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کہا قرآن کریم میں اور کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، تو واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں۔ یہ گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ مان لیے
تو تشبیہ لازم آئے گی کن کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. تو اللہ نے کہاں پہ کہا کہ میرے ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا اور یہ نہیں بتایا کیسے ہیں. ہمارا ایمان ہے دیگر نصوص کی روشنی میں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور ہر طرح کے عیب سے پاک، ہر طرح کی کمزوری سے پاک، ہر طرح کے نقص سے پاک. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں کچھ صبر کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. ہمارا ذہن اللہ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا، تجری بِأَعْيُنِنَا، کیا کی جب ہمارا اللہ کی آنکھیں ہیں. لوگ کہیں گے جی اللہ کی آنکھیں مان لی تو پھر عیب بھی ماننے پڑیں گے جس طرح انسان کی آنکھیں ہیں. کبھی نگاہ کمزور ہو گئی، کبھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، کبھی آنکھوں سے گند آنا شروع ہو گیا. بھئی اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہماری آنکھیں ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی طرح انسانوں کی طرح ہیں. اللہ کی آنکھیں ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. کیسی ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے. ان کے بارے میں کوئی تصور بالکل ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، بلکہ شیطان اس طرف لے کر جائے بھی تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام ابن القیم رحمہ اللہ بدگمانی کی ایک اور مثال دیتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کسی شریعت کا پابند نہیں ہوں، نمازیں میرے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، یہ مولویوں کے کام ہیں، کوئی روزے واجب نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے، بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے، کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام القیم رحمہ اللہ ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں حساب کتاب کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا، مرتے ہی ہماری کہانی ختم، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جنت جہنم کی باتیں خیالی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اچھے لوگوں کو اور دنیا کے بدمعاش لوگوں کو ایک جیسا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا، مجرم کو سزا نہیں ملے گی. نیک لوگ جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے، ان کو انعام نہیں ملے گا، جو ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا بیکار، بے حکمت، بے فائدہ نہیں. اللہ کی ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ خیال کرنا کہ آسمان ایسے ہی پیدا ہو گئے، زمین ایسے ہی پیدا ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، اور جو مخلوقات زمین پہ بستی ہیں، انسان وغیرہ، ان کو پیدا کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، یہ سوچ کافروں کی سوچ ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی شکل میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان والوں کو، نیک اعمال بجا لانے والوں کو، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں لٹانے والوں کو، اللہ کی راہ میں اپنا مکان بیچ کر مسجد بنانے والوں کو، اور زمین میں بدماشیاں کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، حساب نہیں لیں گے، ان کو انعام نہیں دیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں ہیں. امام القیم رحمہ اللہ ایک مثال اور دیتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے نیک اعمال کو بلا وجہ ضائع کر دیں گے، بغیر کسی وجہ کے اس کے اعمال کو رائگاں کر دیں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے۔ آپ کو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال پہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ امام القیم رحمہ اللہ نے وہاں پہ کئی اور مثالیں دی ہیں۔ میں نے اس کتاب کا اس لیے تعارف کرایا تھا کہ طالب علم بیٹھے ہیں اور آپ اس کتاب میں اس موضوع کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور موضوع کیا کون سا ہوگا؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد کی مباحث میں یہ گفتگو آپ کو ملے گی، بڑی شاندار گفتگو انہوں نے وہاں پہ کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عقائد کی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پہ موت دے جس عقیدے کو خود اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ دنیا سے ہم جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ فرید اللہ الصافی حافظہ اللہ کو، شیخ عامر حسن البشاوری کو، دونوں مشائخ کو اللہ جزائے خیر دے کہ دونوں نے اس مسجد کو وقت دیا، ہمارے طالب علموں کو وقت دیا۔ اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، ان کی جہود کو قبول فرمائے اور ان سے مزید دین حنیف کا کام لے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ محترم قاری عبدالوکیل غازی صاحب کو جزائے خیر دے، جن کی قیادت میں اور جن کی دلچسپی سے ایسے دورات اس مسجد میں منعقد ہوتے ہیں، دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ آپ طالب علموں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو ایسے دروس میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے دروس کا حصہ بنتے ہیں، مشائخ کی گفتگو کو توجہ سے دھیان سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم علماء میں سے بنائے، اللہ آپ سے دین حنیف کا کام لے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اس مجلس میں موجود تمام علماء کرام، جن میں محترم حافظ صدیق صاحب حافظہ اللہ بھی ہیں، دیگر علماء کرام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی زندگی میں برکتیں ڈالے اور سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، ازمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔